بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ سب؟ ابھی ہم جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، کل ایک آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ نثر پاروں کی تشریح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سلیس اردو نہیں کی یا تشریح نہیں کی تھی۔ پیراگراف، کسی بھی ایک پیراگراف کو کیسے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ آپ کا جب پیپر آنا ہے بورڈ کا، تو اس میں آپ کو 10 نمبر کا ایک کویسچن ہوگا، جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کو یہ پیراگراف دیا گیا ہے، اس کا حوالہ متن اور سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چونکہ کافی سارا سلیبس پڑھ چکے ہیں اور اب پریکٹس کرتے ہیں ہم اس چیز کی۔ آپ لوگوں کو ڈیلی میں یا جس طرح بھی، جیسے ہی یہ پیراگراف لگایا کروں گی، جس سٹوری سے پیراگراف لگاؤں، آپ اسی سٹوری کا کوئی ایک پیراگراف لیں گے اس پیراگراف کے علاوہ، اور ڈیلی یا جس طرح بھی آج ویڈیو آ رہی ہے، یا ایک ویک میں ایک دفعہ آتی ہے یا ایک ویک میں 3 دفعہ آتی ہے، جس دن بھی جس بھی سٹوری کی ہم تشریح کریں گے کسی پیراگراف کی، اسی سیم ڈے آپ کیا کریں گے کہ اپنی اس سٹوری میں سے کوئی اور پیراگراف لے کر اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے نا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کا میں نے جو پیراگراف آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ پیراگراف ہے جی: کفار نے جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا: مکہ، تو نے مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، اور یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا پیراگراف ہے جو کہانی میں سے لیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے تشریح شروع کرنی ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوگا، آپ کو حوالہ متن لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پہلے بتایا تھا کہ سب سے پہلے حوالہ متن میں آپ نے سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ تو اس سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ اب آپ اس پیراگراف میں دیکھیں، اس میں جو لفظ دیے گئے ہیں، جیسے محاصرہ ہے، اس کو کیا گیا ہے، اس کے اوپر لائن لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا میننگ لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے عزیز کا میننگ لکھنا ہے آپ نے۔ پھر قرارداد، بوسہ گاہ خلائق، ٹھیک ہے۔ تو محاصرہ کا اس طرح آپ نے بنانے ہیں، الفاظ منی اور محاصرہ کا مطلب ہے گھیراؤ، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ۔ اس کے بعد ہے بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے لیے چومنے کی جگہ، یعنی جبل سور میں انہوں نے جا کر پناہ لی تھی، اور پھر اب وہ ایسی ایک جگہ بن گئی ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں کی زیارت کرتے ہیں، وہ چومنے کی جگہ بن چکی ہے، ایک بڑی مقدس جگہ بن چکی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد عزیز کا مطلب ہے عزت والا، محبوب، اور قرارداد کا معنی ہے عہد و پیمان کرنا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے وعدہ کر لینا، بات کر لینا۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں کہانی میں تشریح لکھنے سے پہلے سیاق و سباق لکھنا پڑے گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو اس سے پیچھے کے تمام حالات اور موقع محل جو ہے نا، وہ بیان کرنے ہیں اپنے سیاق و سباق میں۔ اور سیاق و سباق جو ہوگا، وہ یہ تقریباً 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہوگا۔ سیاق و سباق میں جیسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیک گراؤنڈ کی اگر پس منظر کی بات کریں، تو اس میں مصنف مولانا شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمن بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو پیچھے اپنے بستر پر چھوڑ دیا۔ جب قریش کو ہجرت کی خبر ملی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اور کفار بے خبر
ہو گئے آپ کے گھر سے نکلنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وہاں سے گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ نے غار ثور میں پناہ لی اور وہاں سے پھر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور آمد کی اطلاع ملی تو سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پھر ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس پیراگراف کی تشریح میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا تو اس وقت بہت رات ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا اندھا کر دیا اور ان پر نیند طاری کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سوتا ہوا چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہے، لیکن تیری اولاد مجھے یہاں چین سے نہیں رہنے دیتی۔ خلیفہ اول جانشین پیغمبر آخر الزماں جناب ابوبکر صدیق سے پہلے ہی ہجرت کے تمام معاملات کے بارے میں مشاورت ہو چکی تھی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق پہلے غار ثور میں جا کر چھپ گئے، اور یہ غار آج بھی بطور یادگار سفر ہجرت موجود ہے۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ اس غار کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان دور دور سے آج بھی وہاں جاتے ہیں، گویا یہ جگہ ان کے لیے چومنے کا مقام ہے، ایک عزت کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے قابل اعتماد دوست یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مقیم رہے۔ یہ اور اس میں اور بھی آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تشریح اتنی بھی کافی ہوگی۔ اور اس میں تشریح میں آپ نے پوری طرح ایک دفعہ آپ احاطہ کیے ہوں، اگر کہانی کو آپ مکمل طور پر پڑھ لیں تو تشریح کرنے میں آپ کو کافی ساری آسانی ہو جائے گی۔ اس میں یہ پیراگراف جو کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، وہاں سے لے کر یہ غار آج بھی موجود ہے، بوسہ گاہ ہلائک ہے، یہاں تک کا ہم نے بھی تشریح کی ہے۔ آپ اس کہانی میں سے ہجرت نبوی میں سے کوئی سا بھی ایک پیراگراف لے کر اس کی تشریح کریں اور اس کو کاپی پہ نوٹ کریں اور اپنے گروپ میں سینڈ کریں اپنے ٹیچر کو، مجھ تک یہ پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کو پھر بھی کہیں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ہجرت نبوی کی تشریح کا کام ہم انشاءاللہ مکمل کر کے پھر کوشش کریں گے کہ ہر کہانی میں سے، ہر سبق میں سے ایک تشریح کا پیراگراف کیا جا سکے، تاکہ یہ جو مارکس 10 نمبر ہیں آپ کے، 10 نمبر کے نمبر کا کویسچن ہے، یہ اچھے طریقے سے ہم اس کو پریپیئر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب لوگ اس کو اچھے سے کریں اور لکھ کر اپنے گروپ میں ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں۔